عمران خان نے حکومت میں آ کے کیا کیا؟ اکثر یہ سوال آپ کو سننے کو بہت ملتا ہے۔ یہ وہی بات ہوئی کہ ایک پٹواری قبر میں گیا تو اس سے فرشتے نے پوچھا کہ آپ نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ عمران خان نے 3 سالوں میں کیا کیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے اصل میں کیا کیا حکومت میں آنے کے بعد، کیا حکومت سے پہلے۔ سب سے پہلی چیز ہے، عمران خان ایک سٹار ہی بورن ہوا، ٹھیک ہے، فرام سٹارٹ، شروع سے ہی۔ سب سے پہلی چیز، پورے ملک کے اندر اتنی بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اس کی ریپرزنٹیشن اس نے کرکٹ کے اندر جس طرح سے کی، ٹھیک ہے، اس نے جیسے لیڈر کرکٹ کے اندر پیدا کیے تھے، جیسی ٹیم اس نے کرکٹ کے اندر بنائی تھی، اور ایک اونلی ہمارا کپتان رہا ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا، اور ورلڈ کپ 1975 سے شروع ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے، اور ایک ہی ورلڈ کپ ہم جیتے ہیں، وہ عمران خان کے دور میں جیتے ہیں۔ ایسے اس کے بعد دیکھیں، اس نے شوکر خانم کینسر ہاسپٹل بنایا، جو کہ یہ شریفستان اس ٹائم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، سارے اس کو کہتے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اتنا زبردست ایک انسٹیٹیوشن بنانا جو کینسر ٹریٹمنٹ کرے، وہ ایک یعنی معجزہ سے کم نہیں تھا، وہ اس نے کر کے دکھایا۔ دین آفٹر دیٹ اس کے آگے آتے ہیں نمل یونیورسٹی جیسا پروجیکٹ اس نے پاکستان کو دیا، یہ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے۔ اس کے علاوہ اس نے ہزاروں فلاح کے کام کیے حکومت سے پہلے بھی، ٹھیک ہے، اور حکومت سے پہلے بھی وہ ایک سٹار تھا، ملک کی ریپرزنٹیشن پوری دنیا میں کرنے والا ایک واحد ستارہ ہمارے پاس تھا۔ اب جیسے ہی وہ حکومت کے اندر آتا ہے، حکومت میں آنے تک اس کی جو 22 سالہ سیاسی سٹرگل تھی، اتنی سٹرگل پاکستان کے اندر کسی بھی سیاستدان نے نہیں کی، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے حکومت تک اتنے سالوں کی لمبی سٹرگل کسی نے بھی نہیں کی۔ اس نے پورے ملک کے طول و عرض کا دورہ کیا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا، امیروں کے ساتھ بیٹھا، یعنی ہر ایک طبقے سے وہ ملتا رہا، پورا ملک گھومتا رہا، دیکھتا رہا، وہ مسائل کو سمجھنے والا انسان تھا۔ دین وہاں سے وہ آگے موو کرتا ہے، جیسے 22 سالہ ایک انتھک محنت کے بعد جب وہ حکومت میں آتا ہے۔ 2018 کے الیکشنز کو اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر تھوڑا سا مختلف ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں بھی عمران خان کے خلاف دھاندلی ہوئی تھی۔ وہ اس طرح سے کہ ہم پنجاب کے سارے سروس اس ٹائم اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی بالکل نیک ٹو نیک تھی، اسی طریقے سے کہ پی کے اندر پی ٹی آئی آگے تھی۔ سو دیٹس وائی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، بٹ اس کے آگے آتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد اس کی سوچ کیا تھی۔ پہلا پروجیکٹ اس کا تھا سارے کا سارا ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، کہ اس کی ساری کوشش یہ رہی کہ میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ لگاؤں، ٹھیک ہے۔ اس کا میں آپ کو سیدھا پروجیکٹ بتاتا ہوں۔ نمبر 1، صحت انصاف کارڈ، جو کہ پورے ملک کے اندر ایسی ہیلتھ انشورنس کہیں بھی نہیں ہوئی، اور یہ میں کوئی ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی آرگنائزیشنز، ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ریکوگنائز کیا۔ پہلا پروجیکٹ تھا پاکستان کا جو دنیا کے اندر ریکوگنائز ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک یہ جو بڑے بڑے امیر اور سیاستدان جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان نے کیا، ان کو اس کارڈ کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو ہوا بھی اگر کہیں سے خارج ہو جائے نا، یہ اس کے لیے لندن میں جاتے ہیں اس ہوا کو ٹائٹ کروانے کے لیے، تو ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ غریب لوگ جہاں پہ کس طریقے سے پس رہے ہیں۔ اب اس کا اگلا پروجیکٹ دیکھیں جو بلین ٹری پروجیکٹ تھا، یعنی بلین ٹری پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر بلین ٹریز لگانا۔ یہ کوئی چھوٹی نہیں تھی، یہ ایک سوچ تھی، نظریہ تھا، کیونکہ کلائمیٹ چینج اور باقی مسائل کی وجہ سے آپ اپنے ملک کی حالت دیکھ سکتے ہیں، کس طرح کی فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بارشیں، یعنی ہر چیز ٹوٹلی رد و بدل ہوئی ہے۔ اس کے لیے اس سوچ کو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم جب عمران خان آیا تو ایک بہت بڑی مرض یا ایک بہت بڑی وبا آئی تھی جس کو ہم کرونا کہتے تھے۔ پوری دنیا کرونا کے اندر لاک ڈاؤن ہوئی، پاکستان کو اس نے لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ اس کرونا کے اندر پوری دنیا کی معیشت کی تہس نہس ہو گئی، اس نے پاکستان کی معیشت کو بچا کے رکھا، اور اس کو ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر اس کی کیس اسٹڈی پڑھائی جاتی رہی، بتایا جاتا رہا۔ یہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کے پروجیکٹس ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں یکساں نصاب تعلیم کے اوپر اس کی سوچ۔ اب یہ شریفستان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یکساں نصاب تعلیم کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک غریب امیر کا بچہ سیم سلیبس پڑھے، یہ سوچ ہوتی ہے، یہ نظریہ ہے، یہ ویژن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے جاتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر سیرت النبی کو پڑھانا۔ اب یہ دیکھیں یہ کیوں ضروری تھا پاکستان کے اندر، کیونکہ کریکٹر بلڈنگ ساتھ ساتھ ہماری ہوتی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی سے، کالج سے نکلتے ہوئے یا باقی لوگوں کی جو حیوانیت ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوتی۔ سیرت النبی پڑھانے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ سیکھ کے نکلیں کہ دنیا اصل میں کیسے گزارنی ہے اسلامی قوانین کے مطابق۔ اس سے آگے آتے ہیں، اس کے علاوہ جو اس کا پروجیکٹ تھا ڈیجیٹل گورننس کا، کہ اس نے پیپر لیس گورننس کی طرف بہت سارے قدم کیے،
ٹھیک ہے, کہ ہم نے پیپر لیس چلانا ہے, ڈیجیٹل کرنا ہے, جو کہ پوری دنیا کا ماڈرن دنیا کا ایک طور طریقہ ہے. اس کے آگے آتے ہیں, اس کے آگے آپ اس کا آ کے دیکھیں جو اس نے کسانوں کے لیے کسان کارڈ کا اجرا کیا. اسی طریقے سے مختلف لونز کی اسکیم بھی ہیں جو کہ انٹرپرینورشپ کے لیے تھیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے سکلز ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے اس دور میں. ایک چیز نہیں ہوئی جو میں مانتا ہوں, وہ تھا پوسٹر بازی, جو کہ شریفوں کا ہمیشہ سے کام رہا ہے کہ 10 روپے کا کام کرتے ہیں جس پہ 10 کروڑ لگا کے پوسٹر بازی کرتے ہیں, دورے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کام اس نے نہیں کیا. اس کے علاوہ اگر روڈوں کا بھی کہیں تو سوات موٹر وے جا کے دیکھیں, کتنا بہترین پروجیکٹ تھا. بی آر ٹی پشاور دیکھیں. اس کے علاوہ ہزار چیزیں تھیں جو کہ, لیکن اس کا جو سارا فوکس تھا وہ تھا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, جو کہ پاکستانی تاریخ کے اندر یہاں پہ کبھی اس طرح کا کام, اس طرح کی سوچ ہوئی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں. روڈ بنانا, کنسٹرکشن کرنا, اس کے اگینسٹ میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یہ بننے چاہیے, ہونے چاہیے, لیکن کیا یہ صرف روڈوں سے ملک ترقی کرتے ہیں؟ یہ غلط کنسیپٹ ہے جو کہ شریفوں نے اپنا بزنس چلانے کے لیے, اپنے رشتہ داروں کو ٹھیکے دینے کے لیے, کرپشن کرنے کے لیے, کک بیکس کے لیے, انہوں نے سارے کا سارا فوکس کنسٹرکشن کے اوپر کیا. اور شریفستان کی جو پوری آپ دیکھیں نا, سارا ان کا جو ترقی کا معیار ہے وہ لاہور کے علاوہ باہر سانس نہیں لے سکتے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ لاہور آ کے دیکھو. یعنی ایک بندہ, ایک پارٹی اتنا 50 سالوں سے حکومت میں رہ کے صرف لاہور کی مثالیں دے رہی ہے, تو وہ کیا ہے مطلب؟ لاہور کی بھی مثالیں کیا دے رہی ہے؟ میں نے روڈ اور انڈر پاسز بنائے, موٹر ویز بنائے, اینڈ دیٹس اٹ, بات ختم. اور وہ بھی قرضہ لے کے بنائے گئے سارے. اب بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اصل میں جو ہمارے ملک کو ضرورت ہے نا, وہ ضرورت ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی. 7 کنسٹرکشن اور آدھا بجٹ کم از کم ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر جب تک نہیں جاتا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا کیسے جہاں پہ انسان ترقی نہیں کر رہے؟ انسان سب سے پہلی چیز ہے, پھر یہ روڈ, یہ ساری چیزیں خود بنتی ہیں کیونکہ ملک انسانوں سے ترقی کرتا ہے. انسانوں کی, چائنا کی مثال لے لیں. چائنا نے بیسیکلی کیا کیا کہ جو غربت کے نیچے لوگ تھے نا, ان کو ایلیویٹ کیا, اس نے غربت سے اوپر لے کے آیا. انہی لوگوں نے اس کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کیا, اور آج چائنا کو دیکھیں وہ کہاں ہے اور پاکستان کو دیکھیں وہ کہاں پہ کھڑا ہے. تو یہ فرق ہے سوچ کا, صرف اور صرف. ہمارے یہاں سوچ نہیں ہے, ہمارے یہاں سوچ ہے شریفوں زرداریوں کی, جو کہ صرف اور صرف پیسہ بنانے کے لیے اس ملک کے اندر آتے ہیں. اور ہم جیسے لوگ جو ہے, جتنے بھی ان کے سپورٹرز ہیں, وہ ان کی روٹی کپڑا مکان اور 2 وقت کی روٹی کے پیچھے بس پاگل ہوئے پڑتے ہیں.